تو طلاق کا مضمون چل رہا تھا. اب اس میں بیچ میں 2 آیات نماز کے بارے میں آئی ہیں، پھر عورتوں کے مسائل کچھ کنٹینیو ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا اور رکبانا فإذا آمنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اب یہ 2 آیات ہیں. اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی، صلوات صلات کی جمع ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. ایک ایک لفظ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور صلاۃ الوسطی، یہ بڑا کنٹروورشل انٹرپریٹیشن ہے، اس کو بھی ہم تفصیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ. وقوموا للہ قانتین، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. نماز میں ایسا اظہار کرو کہ جیسا آپ فرما بردار ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں. اور اگر تم خوف میں ہو، یعنی جنگ کی کیفیت ہو، تو تم پیدل بھی نماز پڑھ لے سکتے ہو یا سواری پہ بھی پڑھ لے سکتے ہو. یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ کسی صورت نماز معاف نہیں ہے جب تک کہ باہوش ہیں آپ، یا کوئی دیوانہ ہو گیا ہے وہ بات اور ہے، نیند میں ہے اور بات ہے، لیکن ہوش جس کو ہے اس کو نماز معاف نہیں ہے. جنگ کی کیفیت میں بھی پیدل چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، سواری پہ بھی پڑھ سکتے. اور جب تم امن میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے بتائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو جس طریقے سے تم کو سکھایا گیا ہے. کون سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اپنے طریقے کی نماز نہیں. اور یہ تم نماز پڑھنا پہلے نہیں جانتے تھے. اب یہاں دیکھیے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر دوسری آیت ہم دیکھیں تو یہاں جنگ کی کیفیت کی نماز کی بات آ رہی ہے کہ جنگ کی کیفیت میں بھی نماز مت چھوڑو. یعنی یہ ایک ایب نارمل نماز ہے. جنگ کی کیفیت کی جو نماز ہے وہ ایب نارمل نماز ہے. اس سے ہٹ کے جو ہماری نماز ہے وہ نارمل نماز ہے. تو یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حافظو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہاں بھی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے کہ دیکھیے حفاظت کرنا ایک معنی ہوتے، نگرانی کرنا، مانیٹر کرنا یہ دوسرے معنی ہوتے. جیسے آیت الکرسی انشاءاللہ ہم آج ختم کریں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ولا یعودہ حفظہما، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ آسمان اور زمین کی نگرانی کرنا، مانیٹر کرنا نہیں تھکاتا. ورنہ حفاظت کس سے کریں گے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ چوکیداری کرتے بیٹھے ہیں عالمین کی؟ تو اب ہمارے پاس جو اردو ٹرانسلیشن میں حفاظت کا جو مفہوم آ گیا، اس سے وہ نگرانی کرنا، مانیٹر کرنے کا مفہوم جو ہے دب گیا. تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کہیں تم قانون کے جھگڑوں میں پھنس کے رہ جاؤ گے طلاق کے. اصل بات جو ہے یہ یاد رکھو کہ تم کو نماز کی حفاظت کرنا ہے، نماز کی نگرانی کرنا ہے. اب وصلاۃ الوسطی، اور وسطی نماز، اب یہ صلاۃ الوسطی، تو اب یہاں وسطی کے کیا معنی ہیں؟ پہلے ہم قرآن سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو صحیح طریقہ ہے. قرآن میں لفظ جو واو سین توئے سے جو لفظ بنتا ہے، تو ایک جگہ آیا ہے سورہ مائدہ کی 89 آیت ہے، قسم اگر آپ توڑیں تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے. کیسا کھانا ہونا؟ اوسطی ما تطعمون، اوسط کھانا جو تم کھاتے ہو. تو یہاں اوسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نارمل فوڈ وچ یو ایٹ، تم عام طور پہ جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ. یعنی خالی چاول ڈال دیں گے آپ یا گیہوں ڈال دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یا ان کو پورے ولیمے کا پورا مینو رکھیں گے آپ، یہ بھی نہیں ہے. آپ جو نارمل کھانا کھاتے ہیں تو اوسط کا مطلب نارمل ہوا. پھر سورہ بقرہ میں 143 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم امتوں وسطی ہیں، تم بیچ کی امت ہو، بیلنسڈ امت ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اوسط بیچ کا ہوتا ہے. پھر سورہ ملک میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے باغ سے پھل توڑنے گئے تو انہوں نے غریبوں کا حصہ الگ نہیں رکھا. تو جب وہ گئے تو دیکھے کہ باغ پورا ختم ہو گیا تھا. تو اس میں سے جو اوسط تھا، اوسط ان میں سے جو نارمل آدمی تھا، بیلنسڈ آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. تو قرآن سے واو سین توئے کے معنی اوسط کے، ایوریج کے، نارمل کے نکلتے ہیں. اب ایک حدیث آ گئی. اب حدیث بھی ہم کو دیکھیے، اب یہاں ایک
بات یہ سمجھنا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہم پہ فرض ہوئے. 30 روزوں میں کسی روزے کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ خاص روزہ ہے. کہیں نہیں آتا قرآن اور حدیث میں، کہیں نہیں آتا کہ یہ خاص روزہ ہے. پورے 30 روزے رہنا ہے آپ کو، اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فلانی نماز جو ہے ضروری ہے. بعض احادیث جو ملتے ہیں یہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کی احادیث ہیں. 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد 5 نمازیں مساوی ہونا چاہیے ہم پہ. اب اس میں کنٹروورسی جو ہوئی، یہ انٹرپریٹیشن میں ایک حدیث کوٹ کی گئی کہ جنگ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دشمنوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی، صلاۃ العصر سے باز رکھا. یعنی دشمنوں نے ہم کو نارمل نماز سے باز رکھا، کیونکہ جنگ کی کیفیت تھی. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک جماعت کھڑی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، وہ جماعت ہٹی اور پھر دوسری جماعت آئی، جیسے کہ سورہ نساء کی 100 آیت میں پوری تفصیل آ رہی ہے. اس طریقے سے ہوا ہوگا. تو یہاں اس حدیث کا مفہوم بھی یہ نکل سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری جو نارمل اوسط نماز تھی، یعنی عصر کی جو اوسط نماز تھی، وہ 4 رکعت کے بجائے ہم لوگوں کو 2 پڑھنا پڑا. وہ بھی ایک پارٹی 1 رکعت پڑھی، ایک پارٹی 1 رکعت پڑھی. یعنی دشمنوں نے ہم کو باز رکھا. تو اگر دیکھیے یہاں ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب بعض علماء جو بتاتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی کا مطلب عصر کی نماز ہے، اس حدیث کو بیس بناتے ہیں. دوسرے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہر نماز بعض 2 نمازوں کے بیچ کی ہے. فجر جو ہے عشاء اور ظہر کے بیچ کی ہے، ظہر فجر اور عصر کے بیچ کی ہے. اس طریقے سے 5 نمازیں ایک دوسرے کے بیچ کی ہیں. تو خاص طور پہ کیوں اب اس کو جواز دی ہے. تو یہاں ایک عام انٹرپریٹیشن جو کئی اور مفسرین نے بھی کیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز الوسطی، صلاۃ الوسطی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی نارمل نماز کی جو تم جس طریقے سے پڑھتے ہو ان نماز کی حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب یہ انٹرپریٹیشن صحیح اس لیے معلوم ہوتا کہ اس کے بعد میں اب نارمل نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر تم خوف میں ہو، خوف میں نہیں ہے تو نماز الوسطی نارمل نماز. اگر تم خوف میں ہو تو پھر پیدل چلتے ہوئے پڑھو، سواری پہ پڑھو، مگر نماز مت چھوڑو. اور پھر تم امن کی جب کیفیت میں ہو تو جس طریقے سے تم کو نماز پڑھنا، یعنی صلاۃ الوسطی جس طریقے سے نارمل نماز پڑھنا سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، اس طریقے سے نماز پڑھو. تو یہ 2-3 انٹرپریٹیشنز لوگوں کے آگے. اب یہاں پھر بیوہ عورتوں کے بارے میں، ان کے گزارے کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. اور تم لوگ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں موت کے بعد، یعنی جو بیوہ عورتیں رہ جاتی ہیں، ان کے لیے وصیت کر دینا چاہیے، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر دینا چاہیے کہ 1 سال کا متاع، زندگی گزارنے کا سامان، 1 سال تک زندگی گزارنے کا سامان کے بارے میں ان کے لیے وصیت کر دینا چاہیے اور ان کو گھروں سے نہیں نکالنا چاہیے. ان کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، دوسری شادی کرنے کی عدت ہے. وہ 10 مہینے 4 مہینے 10 دن گزر گئے تو آپ عورت کو گھر سے نہیں نکال دے سکتے بے ضرورت کے. وہ دوسری شادی کی جو ہے عدت ہے، اور ان کو جو ہے یہ 1 سال کا پروویژن دینا. اب متاع کے جو معنی ہیں اس میں بڑی کنٹروورسی علماء میں ہوئی ہے. ہم 36ویں آیت میں پڑھ چکے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ زمین پہ بسو، تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے متاع، زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہوگا. تو پوری زندگی اس میں آ گئی. اب یہاں متاع کا لفظ 1 سال کے ساز و سامان کے لیے آیا ہے تو لمیٹڈ ہو گیا، زندگی گزارنے کا سامان لمیٹڈ ہو گیا. تو اب اس میں جو ہے انٹرپریٹیشن ہے جو آگے کی آیت میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے علماء کا. اور فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. اور اگر وہ اپنے سے چلے جائیں تو وہ اپنے آپ سے جو بھی کر رہے ہیں نیک جانا پہچانے طریقے پہ جو بھی کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی بیوہ عورت ہے
اس کی عدت گزر گئی ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بھائی کے گھر یا والد کے گھر جو بھی ہے چلے جانا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں کوئی دوسری شادی مسنون طریقے سے کرتی ہے، تو اس میں تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں، 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر وہ گھر میں رہے گی تو پھر 1 سال کا خرچ جو ہے تم کو دینا پڑے گا۔ اب یہ معروف کا لفظ بہت آیا ہے، تو معروف کے لفظ کو بھی سمجھنا ہے۔ معروف یعنی جانا پہچانا اچھا طریقہ۔ بھی آپ کا تعارف نہیں ہوا، یعنی مطلب یہ آپ کو پہچانے نہیں گئے، آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، تو تعارف جو ہے معروف پہچان کو بولتے ہیں۔ تو جانا پہچانا اچھا طریقہ۔ اب اس لفظ میں لچک ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے ایک سمبولک طریقے سے ایک قانون بنا دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکات دو۔ اب ایک حکم دے دیا، کیسا پڑھنا نہیں بتایا، کتنا زکات دینا نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات بتا دی کہ بھئی نماز ایسا پڑھنا چاہیے، زکات اتنی دینی چاہیے۔ تو ایک سمبولک طریقے سے قرآن میں حکم آ گیا۔ تو اس طریقے سے جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی، بعد میں فقہ کا دخل یہاں آتا ہے۔ فقہ کا دخل یہاں آتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لفظ معروف کو انٹرپریٹ کریں، جانا پہچانا اچھا طریقہ۔ اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ اب جیسا بھائی کوئی صاحب 1950 میں کسی کا انتقال ہوا، 200 روپئے ہر مہینہ 200 روپئے سال بھر کے واسطے اپنی بیوی کے لیے چھوڑ گئے۔ اب اگر 2004 میں اگر 200 روپئے چھوڑے تو گھر کی ملازمہ بھی نہیں آتی اس میں آپ کو، تو ان کی استطاعت کے لحاظ سے 20,000 روپئے چھوڑنا پڑے گا ماہانہ، کچھ زیادہ رقم چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایک معروف کا مطلب یہ سمجھ میں آتا کہ جو ہے آپ بولیں گے بھائی وہ زمانے میں 200 ہمارے دادا ایسی کرے تھے، 100 روپئے چھوڑے تھے، میں بھی 100 روپئے ہر مہینہ کے حساب سے 1200 روپئے چھوڑوں گا، تو گزارا نہیں ہوگا۔ تو جانا پہچانا اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے 1 سال کا خرچہ چھوڑیں۔ پھر اس کے بعد میں اب یہاں 136 آیت میں ہم دیکھیں کہ اگر امیر ہو تو اپنی استطاعت کے لحاظ سے جو طلاق دیتے ہیں ان کو دے، اور اگر غریب ہو تو اپنی استطاعت سے اس کو دے۔ بھئی امیر آدمی ہے وہ 100 روپئے گزارے کے دے رہا ہے، بات غلط ہو جا رہی ہے۔ غریب آدمی ہے آپ اس سے بول رہے ہیں کہ ماہانہ 10,000 دو، تو وہ کہاں سے لا کے دے گا؟ تو معروف کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے کہ بھئی ہر زمانے میں معروف الگ ہوگا۔ دیکھیے بڑی شاندار کتاب ہے، یہ بہت شاندار کتاب ہے۔ ہر زمانے میں معروف الگ ہوگا، جانا پہچانا جو طریقہ ہوگا وہ ویلیوز بدلتے رہیں گے۔ پیسے کی ویلیو بدل گئی، 100 روپئے تولہ جو ہے سونا 1960 میں تھا تو اب 204 میں جو ہے 5,000 روپیز ہے۔ بھئی ہم اپنے بچپنے میں 2 آنے میں چائے پیتے تھے تو بعض ہوٹلوں میں 3 روپئے کو چائے ہے، آرڈنری ہوٹلوں میں۔ تو تمام چیزیں بدل گئی ہیں، تو اس لحاظ سے معروف۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں، مائٹ والے ہیں، حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں وزڈم ہے، دانائی ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں جو ہے استحکام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور جو طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں ان کو جانا پہچانا فائدہ پہنچا دینا چاہیے، یہ متقین کے اوپر حق ہے، ان کو کرنا چاہیے، لازم ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور پھر نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، ان پہ فرض ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کو جو ہے متاع بالمعروف۔ یہ شعبانو کیس میں یہ 2 ٹرمز کے انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ جو مجھے جو یاد ہے وہ جج صاحب جو ہے یہ آیت کوٹ کیے تھے اپنے فیصلے میں، متاع بالمعروف کی آیت کوٹ کیے تھے۔ اب متاع کا مطلب ساز و سامان، بعض وقت انجوائمنٹ کے بھی معنی آئے ہیں، معروف جانا پہچانا۔ اب اس ایشو پہ اکثر علماء میں اتفاق ہے کہ عدت کے پیریڈ کا گزارا، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا گزارا شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، 3 مہینے تک دینا۔ اب اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ تو خیرات ہوگی، نیکی ہوگی۔ کوئی زندگی بھر دینا چاہتا ہے تو دیکھیں دینے سے کوئی نہیں روکا ہے۔ یہاں آ کے فقہ کی اہمیت ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام بیٹھیں اور پھر اس پہ فیصلہ کریں کہ آج کے لحاظ سے متاع بالمعروف کیا ہے۔
جیسا مہر کی ایک حدیث آئی تھی، غالباً 12 کچھ بات آئی تھی. آج اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 11-12 ہزار روپیے اس کے ہوتے ہیں. وہ زمانے میں چاندی اور یہ کرنسی تو نہیں تھی، چاندی اور سونا تھا. تو اس کو اگر آج ہم کیلکولیٹ کریں تو 11,000 12,000 13,000 کچھ اس طریقے سے جو ہے فگر آتا ہے. تو اب اگر کوئی 3 لاکھ کا مہر مانگ رہا ہے تو پھر بات غلط ہو گئی، غیر مسنون طریقہ ہو گیا. تو معروف طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ چاندی کی ویلیو، سونے کی ویلیو جب تھی اس ویلیو کو ملٹیپلائی کر کے آج کی ویلیو لے کے آئیے اور اس پہ جو ہے بات کو بٹھائیے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل استعمال کرو. دیکھیے عقل کو یہاں دخل دے دیا کہ یہ تو ہم ایک براڈ قانون بنا دیے ہیں، اب تم جو ہے اس کے. اب ایک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد بنتی تھی تو کھجور کے پتوں کے چھت ہوتے ہوں گے. جب اب معروف طریقہ کیا ہے کہ بھئی کانکریٹ کی مسجد بنا دیں، آپ ٹن کی مسجد بنا دیں. اب آپ بولیں گے کہ نہیں وہی چھپر کی مسجد بنے گی تو پھر مساجد بس نہیں ہوں گے. یہ لچک ہے معروف میں، مساجد بس ہی نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ 3 فلورز، تینوں فلورز بھر جاتے ہیں جمعے کے دن. تو یہاں یہ ہمارے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں. کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے، تاکہ وہ عقل استعمال کریں اور سمجھیں کہ اس کو کیسا انٹرپریٹ کرنا چاہیے. اب یہاں سے پھر قتال اور جنگ کا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس واقعے میں کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کیا آپ نے ان لوگوں پہ غور نہیں کیا جو موت سے ڈر کے ہزاروں میں اپنے گھروں سے نکل گئے؟ موت سے ڈر کے ہزاروں میں اپنے سے نکل گئے. اب یہاں کسی حدیث سے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم تھی. اب مفسرین میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اتنے بڑے بڑے والیومز میں جو ہے تفاسیر آ گئی، کوئی فرق نہیں ہوتا. ذوالقرنین کیا کیا؟ سورہ کہف میں پوری تفصیل آ گئی. اچھے بادشاہ کی حیثیت سے اس نے کیا کیا. اصحاب کہف کتنے تھے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، کتنے بھی ہوں گے، لیکن وہ شرک سے ڈر کے غار میں آ کے پناہ لیے تھے، وہ بات صاف ہو گئی. روح کیا ہے؟ تو بولے روح ہمارے حکم سے آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام ہمارے حکم سے آتے ہیں. تو یہاں بھی ایک بات سمجھنا ہے کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ یہاں نمبر کو، ڈیٹ کو، مقام کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، واقعے کو اہمیت دی گئی ہے کہ اس واقعے سے تم لیسن لو. کہ اب یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم پہ یا تو کوئی دوسری قوم نے حملہ کیا تھا تو یہ موت سے ڈر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے بھاگے، یا دوسری ایک چیز ہے کہ کوئی وبا پھیلی تھی، جیسا ایک زمانے میں کالرا پھیلتا تھا، پلیگ پھیلتا تھا، وہ پھیلا تھا، تو موت سے ڈر کے یہ لوگ ہزاروں میں بھاگے. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اس کے بعد میں زندگی دی. ابھی دیکھیے یہاں بات ان کو، اس قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ تم موت سے ڈر کے بھاگے تھے. تم سمجھتے تھے کہ وہ جو فوج حملہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے موت آئے گی، تم سمجھتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے موت آئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ذریعے استعمال کرتے لیکن حکم ہمارا چلتا. اس کی پہلی مثال، فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، فرعون کی طرف سے نہیں تھی. فرعون تو مکھی بھی نہیں مار سکتا بغیر اللہ کے حکم کے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم کو پٹاتے رہتے ہیں، پٹا رہے ہیں چوک طرف. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس دن وہ حکم واپس لے لیں گے کوئی نہیں پیٹ سکے گا، نظر نہیں اٹھا سکے گا کوئی. تو یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسی بات ہو رہی. تو یہاں جو ہے تاکہ وہ جان لیں کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو سورہ آل عمران کی 145 اور 154 آیت میں ہم پڑھ لیں گے کہ مرنے کا وقت بھی طے ہے، مرنے کی جگہ بھی طے ہے. قرآن سے یہ بات ثابت ہے. مرنے کا وقت بھی طے ہے، مرنے کی جگہ بھی. یہ کیا ہے؟ صحابہ کو تیار کیا جا رہا ہے. دیکھو موت سے کیا ڈرتے ہو تم. دیکھیے ہمارے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے بولے یہ تو یعنی ایک حدیث میں بات آتی ہے، آخری زمانے میں ہو رہا ہے
کہ تمام قومیں دعوت دیں گی ایک دوسرے کو مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ایسا جیسا دسترخوان پہ کھانے کے لیے بلاتے ہیں. اس وقت ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمام قومیں دعوت دے رہی ہیں ہم کو مارنے کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اتنے کم ہوں گے؟ تو بولے نہیں، تم تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، اتنے زیادہ ہو گئے. پھر کیا وجہ ہوگی مار کھانے کی؟ تو بولے دنیا کو تم بڑی چیز سمجھنے لگو گے اور موت سے ڈرو گے. یہ صحابہ کی جو فاؤنڈر کمیونٹی ہے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ دیکھو موت دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تلوار لگنے پہ بھی کوئی بچ سکتا ہے، تلوار نہیں لگنے پہ بھی کوئی مر سکتا ہے. یہ بات جو ہے کھل کے آ گئی. تو اب اس کے بعد میں اب یہ اس واسطے بتایا جا رہا ہے کہ یہ موت سے ڈر کے جو ہے گھروں سے بھاگے تھے. ان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا پھر زندہ کیا. تو دونوں چیزیں معلوم ہو گئی کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور قیامت میں اسی طرح سے تم کو اٹھائے گا. کئی چیزیں جو ہے ایک جگہ پہ آ گئی ہیں. قرآن میں ہے ایک ایک لفظ میں جو ہے سمندر ہے، ایک ایک سینٹینس میں سمندر ہے، ایک ایک آیت میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنا فضل کرتا ہے لیکن اکثر انسان شکر ادا نہیں کرتے. میجورٹی یہ فیکٹ ہے. آپ کافروں، مشرکوں، منافق کا چھوڑی، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم ہمیشہ اٹھتے رہتے. وہ کیا ہے بولے بازو والوں کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، کو رکھنے کے واسطے گیریجز نہیں ہیں. ہمارے پاس اجاڑ ایک پھٹی اسکوٹر پڑی ہوئی ہے. وہ اسکوٹر ہے تو نہیں سوچتے کہ ایک فقیر ہے بیچارہ ننگے پیر مانگتے پھر رہا ہے دھوپ کی گرمی میں، بارش کے کیچڑ میں، ہر طریقے سے. تو بولے اللہ تعالیٰ تو ایک دیکھیے جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس. تمام انسانوں پہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. اب یہ جو بارش ہو رہی ہے کیا خالی مسلمانوں کے لیے فضل ہے؟ بھئی میرا جو آرگیومنٹ بعض وقت غیر مسلموں سے رہتا تو ان کو اسی کامن پوائنٹ پہ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ بھئی وہ جو بارش ہوتی ہے اسی کا پانی آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں. جو غلے کی دکان سے غلہ لیتے ہیں اس سے آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. کھیتوں میں کیا مسلمانوں کا الگ اگتا اور دوسری قوموں کا الگ اگتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا اللہ رب العالمین ہے. تو تمام انسانوں پہ جو اللہ تعالیٰ اپنا فضل برساتے ہیں لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے. تو شکر کے بارے میں پھر قرآن میں بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے قوم کو کہہ دیجئے کہ جو شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا. یہ نسخہ ہے. یہ آمدنی بس نہیں ہو رہی، جو ہے اس کو ایکسپٹ کریے. آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے. دیکھیے آپ کیسی برکت شروع ہوتی، کیسے کس کس جگہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دینا شروع کرتے. نہیں اگر آپ کفر کریں گے، ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، تعریف کیا ہوا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے اب جو قرآن اچھی طریقے سے فالو کر رہے ہیں، جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ہر حرف حق ہے، سچ ہے، تو اب اس کو معلوم ہوگا کہ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب حکم ہو رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اب کس کا ڈر ہے تم کو؟ مان رہا ہے تو مرو گے. سورہ آل عمران میں آ گیا. بولے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ پہ نہیں جاتے تو بچ جاتے تھے. ان سے کہو کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو ان کی قتل گاہوں کی جگہ ان کو کھینچ کے لے جایا جاتا. اگر موت لکھی ہوتی. ہوتا ایسا. ایک صاحب کو لے کے گئے ہاسپٹل. بولے کیا بولنا صاحب؟ لفٹ میں انتقال ہو گیا. بولے آپریشن تھیٹر میں انتقال ہوا. گاڑی میں بٹھا رہے تھے، انتقال ہو گیا. وہ جس مقام پہ جس وقت انتقال ہونا ہے وہ انتقال ہونا ہے. پھر موت سے کیا ڈرنے کا ہے؟ موت کا ڈر اگر نکل جائے تو بہت سی چیزیں جو ہے آسان ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. فرسٹریشن ہو رہا ہے، چیزیں نہیں مل رہی ہے، بولے موت کو یاد کرو. آپ کل کی سوچ رہے، کل صاحب وہ اپوائنٹمنٹ دیے، وہ میرا کام ہوتا کہ نہیں، اجی آج شام کو ختم ہو گئے تو کل کی کائی کی فکر کر رہے ہیں؟ ہے تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو ہوگا. تو اب جب تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرو. کائے کے لیے؟ اسلام کے قیام کے لیے، اسلام کے بچاؤ کے لیے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے. جو بھی تم بات کرو گے وہ سنتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہ اور ایک اہم مضمون آ رہا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضافاً کثیرا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے،
اب یہاں پہلے سمجھیے کہ جب جنگ ہوگی تو انسانوں کی بھی ضرورت ہوگی، دولت کی بھی ضرورت ہوگی، پیسے کی بھی ضرورت ہوگی۔ بغیر پیسے کے جنگ نہیں ہو سکتی، ہتھیار بنانا پڑے گا، ہتھیار خریدنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں۔ تو یہاں بات آ رہی کہ تم اب اتنا تو اطمینان ہو گیا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چلو نکلو۔ اب جب نکلو گے تو پھر پیسے کی ضرورت ہوگی، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض کسی چیز کو، کسی کو کوئی چیز دینا۔ حسنہ کیا ہے؟ بہترین خرچ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تو میں اس کو اس انسان کے لیے بڑھا کر دوں گا، اضافاً کثیرہ، یعنی بہت زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ اب یہاں باتیں ہوتی ہیں، بھئی دنیا دار بہت سے ہم لوگ ہیں، بولے صاحب کیا کرنا ہو، بینک تو 8.5% انٹرسٹ کر دیا اور فلانی جگہ جو ہے 14% مل رہا۔ آپ کو میں ایک جگہ بتاتا ہوں 21% دیتے، یہاں 70,000% دے رہے ہیں آپ کو۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو کہ 1 روپیے کے 700 روپے ملتے ہیں۔ کنڈیشنز ہیں خیرات کے، اگر وہ پورے کنڈیشنز فلفل کرے آپ تو 1 روپیے کے 700 روپے ملتے ہیں، تو 100 روپے کے 70,000 روپے ملیں گے آپ کو۔ یہ قرض حسنہ ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرض لے کے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں کہ قرض پہ پیسے مت لو۔ یہ بات آ رہی لاسٹ اس کے 3rd سنڈے کو انشاءاللہ آ جائیں گی بات۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ سعودی عربیہ میں عرب نیوز میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ قرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لون فار کنزمپشن، لون فار انویسٹمنٹ۔ لون فار کنزمپشن کیا ہوتا کہ بھئی کوئی آپ کے پاس غریب ملازمہ ہے، اس کے بچے بیمار ہیں، وہ آپ سے لے رہی ہے 1,000 روپے اور وہ بول رہی ہے کہ میں آپ 100 روپے مہینے کو کاٹ لیجئے، تو وہ آپ قرض دیے، بس 1,000 روپے کا حساب ہے، آپ مہینے کو پھر وہاں حکم آیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آ رہا حکم آیا کہ اگر اس مہلت دو واپس دینے میں، اگر تکلیف ہے تو جو ہے صدقے میں کنورٹ کر دو، معاف کر دو۔ یہ لون فار کنزمپشن ہے، غریب سے سود لینے کا نہیں ہے، انٹرسٹ لینے کا نہیں ہے۔ یہ لون فار انویسٹمنٹ ہے۔ یہ آپ اللہ کی راہ میں آج 1 روپیہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو قیامت میں 700 روپے واپس ملیں گے، جو بھی نیکیاں ورتھ ہیں اتنی جو ہے وہ واپس ملیں گی۔ تو اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ کنزمپشن میں فائدہ نہیں ہے، دنیاوی فائدہ نہیں ہے، جتنا دیتے ہیں اتنا واپس لینا ہے۔ انویسٹمنٹ میں فائدہ ہے، جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ لینا ہے۔ آپ جو انڈسٹریز میں انویسٹ کرتے وغیرہ تو ان کو جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ ڈکلیئر کرتے، اپنا اماؤنٹ اتنا ہوا، خیر وہ انشاءاللہ تفصیل میں جب آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرض بھی میں اگر مانگ رہا ہوں تم سے، یہ یہودی اس پہ ایک جملہ بول دیے نعوذ باللہ کہ آپ کا اللہ غریب ہو گیا ہے، قرض مانگ رہا ہے، تو ان پہ لعنت ہوئی کہ اتنی بخیل قوم دنیا میں نہیں جتنی یہودی ہے، بخالت کنجوس جو قوم ہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ قرض مانگ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی غریبی دیتا ہے، کھچاؤ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت دیتا ہے۔ تو یہ وسعت دینے والے قرض دے رہے ہیں، تو وسعت کس کی دی ہوئی ہے؟ امیر کس نے بنایا ہے؟ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے بعد میں بھی بات آ رہی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ الیہ ترجعون، اور تم سب کو جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہاں جانا ہے تو پھر یہاں کیا بنانا ہے؟ وہیں بنانا ہے۔ بھئی آپ سوچ لیے کہ باقی کی زندگی میں دلی میں گزاروں گا اور حیدرآباد میں پراپرٹی بناتے جا رہے ہیں، تو لوگ بولیں گے بیوقوف ہے بھائی، مانتا یہ ہے کہ دلی جائے گا مگر جائیداد پوری حیدرآباد میں بنا رہا۔ تو آپ کو تو چاہیے جہاں جانا ہے وہاں جائیداد بنانا ہے۔ تو آپ موت یقینی ہے، حساب کتاب یقینی ہے، جنت دوزخ یقینی ہے، تو وہاں کی جو ہے تیاری کرنا۔ یہ دنیا ایک مینز ہے اور آخرت جو ہے اینڈ ہے۔ ہم جو ہے مینز میں کھو گئے، آخرت کو بھول گئے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ اب اس میں بھی یعنی یہاں بات یہ ہوئی ہے کہ حق اور باطل میں کی لڑائی ہے یہاں بھی، یعنی کسی نے کسی پہ زیادتی کی، جب زیادتی کی تو جس پہ زیادتی کی گئی ان کو جو ہے جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہی معاملہ مکے والوں کا ہوا،
بھئی وہ اسلام لے آئے تو ان پہ زیادتیاں ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سے زیادہ کی فوج لے کے پہنچ گئے، لیکن جنگ نہیں ہوئی، لیکن مدد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ آ رہا ہے کہ الم تری الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، جب کیا آپ نے غور نہیں کیا وہ لیڈرز پر، وہ جو بڑے بڑے لیڈرز تھے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے تھے، اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ یا ایک کمانڈر کھڑا کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیمیول علیہ السلام جن کا بائبل میں بھی ذکر ہے، یہ ان کی وہ نبی وہ تھے۔ تو قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تم پہ جو ہے جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو؟ اب تو بول رہے ہیں لیکن فرض کی جائے تو دم دبا کے بھاگ جاؤ، جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، کیونکہ ہم تو ہمارے گھروں سے نکال دیے گئے اور ہمارے بیٹوں سے الگ کر دیے گئے، یعنی ہم کو لڑنے کا حق ہے، گھر بار سے نکال دیا گیا، بیٹوں کو جو ہے الگ کر دیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا خلیلا منہم، مگر جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو تمام لوگ پلٹ گئے سوائے چند لوگوں کے، تمام لوگ پلٹ گئے۔ یعنی یہاں تو بڑے دعوے کر رہے ہیں، جیسا دیکھیے ہم سے بھی ہوتا، بھائی کوئی صاحب کے بچے باہر جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، بچے باہر جا رہے ہیں، میں ایک ایکچوئل ہوتے سو باتوں سے مثال سمجھا رہا ہوں کہ سمجھ میں آنا، تو دوسرے صاحب بولے کیا رو رہے ہیں حضرت بچوں کے، صاحب بولے جائیں گے نہیں بچے، ایسا کیسا ایک لیکچر آدھے گھنٹے کا دے دیے، ایک 3 سال کے بعد ان کے بچے باہر گئے تو انہوں دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، کیونکہ ایڈوائس دینا بہت آسان ہے، جب گزرتی ہے اپنے پہ تو جب معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی جدائی کیا ہوتی ہے، جب اپنے پہ گزرتی ہے تو یہ چیلنج کر دیے، قتل کرے، اگر جنگ فرض کرے تو ہم کیسا نہیں لڑیں گے، برابر لڑیں گے، لیکن جب جنگ فرض ہو گئی اب اس وقت جو ہے الگ دم دبا کے بھاگ گئے، تھوڑے لوگ بچ گئے، تو یہ پہلی سارٹنگ ہو گئی، یعنی کمزور ایمان والوں کو جو ہے پہلے الگ کر دیا، اب کچھ ایمان رکھنے والے بچ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ یہ ظلم زیادتی کرنے والے، ناانصافی کرنے والوں سے واقف ہے، کہ بلا وجہ جھوٹے دعوے کرے تھے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ یا کمانڈر بنایا ہے۔ اب دیکھیے بچے سے لوگوں میں بھی ایک تھوڑے سے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یوتا ساعتا من المال، وہ ہمارے پر حکومت کیسے کرے گا جبکہ ہم زیادہ مستحق ہیں حکومت کرنے کے، اس سے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو جو ہے مال میں زیادتی بھی نہیں دی گئی ہے۔ یعنی ان کا بنیاد لیڈرشپ کا یہ تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کو لیڈر بنا دیا جائے۔ یہ بڑے غور سے سننا ہے، پولیٹیکل سائنس کا ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے، گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کا خیال کیا تھا کہ ہم میں سے جس کے پاس دولت زیادہ تھی اس کو جو ہے ہمارا بادشاہ کمانڈر بنانا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کو چنا ہے اور اس کو زیادتی دی ہے علم میں اور جسم میں۔ تو معلوم ہوا کہ فوجی کو علم بھی ہونا چاہیے، فزیک بھی ہونا چاہیے، جسم بھی ہونا چاہیے۔ دولت سے کیا ہوتا؟ دولت مند تو ناز و نیاز میں پلنے والا، انہیں کیا جا کے جنگ لڑیں گا انہیں۔ دیکھیے یہاں بات سمجھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جب فوج بنے گی تو فوج میں کیسے لوگوں کو تم سلیکٹ کرو گے کہ جن میں جنگ کا علم ہو اور جن میں جو ہے قوت و فزیکل طاقت ہو، کیونکہ وہ زمانے کی جو جنگ تھی فزیکل طاقت کی جنگ تھی، آج کی جو جنگ ہے بٹنوں کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے یہ جو جنگ ہوا بالکل یہ بہادری مردوں کی جنگ تھی،
جس کے ہاتھ میں بٹن پہلے دبا ختم قصہ، بولے ویسی بات ہے، خود بھی تباہ ہو گئے، ہم کو بھی تباہ کر دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فوجی کے لیے علم بھی ہونا چاہیے، جسم بھی ہونا چاہیے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنا اقتدار جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ الیکشن ہوا، ابھی پرائم منسٹر چنے نہیں گیا، اب لوگ بول رہے ہیں کون بنتے کی، اب گیس ورک شروع ہو رہا پیپرز میں، انہوں بنتے۔ وہاں طے ہے کوئی کس کو اقتدار دینے والے ہیں، وہ چاہے ملک مشرک ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی جگہ پہ ہو۔ یہ ایک جنرل آیت بتا رہی ہے کہ جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اقتدار وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ فرعون کو دیے، فرعون جو اتنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اتنی زیادتی کیا ہے، ان کے بنی اسرائیل کے خلاف اتنی زیادتی کیا ہے، اس کو بادشاہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنا ہے کہ کوئی اپنے سے خود اقتدار حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اب اس کے ذریعے سب کی آزمائش ہوتی ہے اس میں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع کے دو معنی آتے ہیں، واسع کے ایک معنی آتے ہیں کہ اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، وسعت ان کی ایسی ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَكَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، ایک معنی یہ آتے ہیں۔ اور ایک معنی وسعت کے آتے ہیں کہ دولت دینا، دنیا کی جو ہے زندگی کی اچھائیاں دینا، وہ واسع ہیں، جتنا چاہتے ہیں۔ تو علیم ہے، وہ علم رکھتے ہیں کس کو کتنا دینا، کس کو کیا دینا، بغیر علم کے نہیں دے رہے ہیں، ان کو تو علم ہے کہ کس کو کتنا دینا۔ دیکھیے ایک امیر ہے، اس کو غریب اگر بنا دے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی پاسبل نہ ہو، اور اگر غریب کو امیر بنا دے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی پاسبل نہ، پریشان ہو جائے، وہ کیا کرے گا۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں آپ کو۔ قال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو طالوت کی بادشاہت یا کمانڈرشپ کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، تابوت، صندوق بار بار کھلتا ہے، اسی سے توبہ ہے، یہاں بات سمجھیے، یہی الفاظ حروف سے توبہ کا لفظ ہے۔ توبہ بار بار پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، جیسا صندوق بار بار کھلتا ہے بند ہوتا ہے، صندوق جو ہے ہمیشہ بند نہیں رہتا، ہمیشہ کھلا نہیں رہتا، بند کرتے کھولتے ضرورت کے وقت۔ تو اس طریقے سے توبہ ہمیشہ کرنا۔ تو کہا کہ یہ طالوت کو جو بادشاہ یا کمانڈر بنایا ہے، اس کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے سکون کا سامان ہوگا۔ سکینہ کس کو بولتے ہیں؟ اب تھوڑی دیر محسوس کیجئے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، تھوڑا سوچنا ہے، ایسا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس وقت کیا کیفیت ہے، وحشت ہو رہی ہے، پریشانی ہے، یا سکون کی کیفیت ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہی سکینہ ہے، اس کو پہچانیں۔ یہی اگر ریسز میں چلے جاتے، جوئے کے پاس بیٹھے رہتے، پیتے رہتے، تو پریشانی رہتی تھی، وحشت رہتی تھی، عجیب قسم کی کیفیت رہتی تھی۔ تو بولے کہ یہ جو صندوق آئے گا اس میں سکینہ یعنی سکون کا سامان ہوگا۔ وہ سامان کیا ہوگا؟ جیسا روایتوں میں آیا کہ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام پہ جو اوریجنل توریت نازل ہوئی تھی وہ تختیاں ہوں گی، اور پھر عصا جو موسیٰ علیہ السلام کا وہ تھا، ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہوں گی، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ صندوق آ جائے، اس میں کھول کے دیکھو، یہ چیزیں نکلی، سکون کا سامان، توریت بھی سکون کا سامان ہے، یہ چیزیں نکل جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ تم پہ جو ہے چنا ہے، یہ مان لو۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ صندوق میں اور اس سلیکشن میں، یہ تمام باتوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نشانیاں ہیں کہ طالوت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ یا کمانڈر ان مسلمانوں کا یہ جو تھے ان کا بنایا۔ فلما فصل طالوت بجنودی، اور جب طالوت جو ہے اپنی فوج کے ساتھ نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک نہر، ایک ندی کے پاس تمہاری آزمائش کرے گا۔ بھائی کون ایماندار ہے، کون کمزور ایمان ہے، کون ساتھ دینے والا ہے، پہلے آزما لینا چاہیے۔ ٹھوک بجا کے دیکھ کے جو ہے کانفیڈنس کا آدمی بناتے آپ، کسی کو بھی سڑک پر سے پکڑ کے آپ اپنا سیکریٹری نہیں بنا لیتے،
ذرا پورا کافی دن دیکھ کے جو ہے موقع جب آیا تو پھر ان کو آپ چنتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے سیکرٹری رہیں گے، میرا بھروسہ ان پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارے لوگوں کو بھی، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے لیکن لوگوں کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ نبی کے اور طالوت کے ساتھ دینے والے ہیں. فمن شریبا منہ فلیس منی، تو اس نہر میں سے جو بھی پیے گا پانی وہ مجھ سے نہیں ہے. اب ظاہر فوج نکل رہی ہے، ٹینکوں میں بیٹھ کے تو نہیں نکل رہی، لاریز میں بیٹھ کے نہیں نکل رہی، موٹروں میں نہیں نکل رہی، یہ پیدل ہی نکل رہی ہوگی، گھوڑوں پہ نکل رہی ہوگی، اونٹوں پہ نکل رہی ہوگی. تو پیاس تو لگی ہوگی، کیسی تگڑی پیاس لگی ہوگی. اور پیاس لگ رہی ہے، نہر سامنے ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ پانی نہیں پینا. حلال چیز حرام کر دی گئی امتحان کے لیے، جیسا روزوں میں ہوتا ہے. روزوں میں بھی وہی ہوتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن بیوی حلال ہے لیکن حرام کر دی گئی. تو یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے، روزوں میں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہوگا. پھر ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور پھر جو اس میں سے نہیں پیے گا یا صرف ایک چلو بھر پانی جو پیے گا تو وہ مجھ سے ہے. یہ سیکنڈ سارٹنگ ہو گئی، یعنی میرے ساتھ کے ہے. تو ایک سارٹنگ ہو گئی جو جنگ سے لوگ بھاگ گئے، کچھ مومن بچ گئے. اب یہ دوسری سارٹنگ ایسی ہوئی کہ ان میں خالص ایمان والے جو ہے بچ گئے، باقی کے چھٹ گئے. فشربوا منہ الا خلیلا منہ، تو تمام لوگوں نے اس میں سے پانی پیا سوائے چند لوگوں کے. اب ظاہر ہے بات معلوم ہو رہی ہے کہ نمبر آف واریئرز جو تھے جنگ پہ جانے والے، ان کی تعداد کم ہوتے چلے جا رہی ہے. ایک سارٹنگ آؤٹ ہو گئی، وہ جو بہت دعوے سے بولے تھے کہ آپ ہم بھی جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جنگ فرض ہوئی تو بھاگ گئے، وہ تعداد کم ہو گئی. پھر یہاں جو لوگ پانی پیے وہ بھی ہٹ گئے، اور پانی جو نہیں پیے یا صرف چلو بھر پیے پانی تو وہ لوگ بچ گئے، تو تعداد بہت کم ہو گئی. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب یہ نہر پار کر کے نکلے وہ طالوت اور جو ہے ان کے ساتھ جو تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ آج جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. یہ جالوت جو ہے دشمنوں کا لیڈر تھا، بادشاہ تھا، جو بھی تھا. تو یہ ظاہر ہے ناانصافی کے لیے لڑ رہا تھا. طالوت جو ہے انصاف کے لیے لڑ رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کی اولاد سے جو ہے الگ کر دیا گیا تھا. تو یہ جب جالوت اور اس کی فوجیں سامنے آئی تو یہ جو مومن مسلمان تھے کہا کہ ہم کو ان کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، دیکھیے اور ایک سارٹنگ آؤٹ ہو گئی. کافر الگ ہو گئے، کمزور ایمان والے الگ ہو گئے، رسول اپنے بادشاہ کا مومنوں کا ساتھ دینے والے الگ ہو گئے. یہاں ایک خاص یقین ہونے والے یہ ہو گئے. یہ کون لوگ تھے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. انہوں نے کہا کہ کئی وقت ایسا ہوا کہ چھوٹے سے گروپ نے بڑے گروپ کو جو ہے شکست دے دی اللہ کے حکم سے، باذن اللہ. ایسا میراکلس نہیں دے دیا اپنے سے، اللہ کے حکم سے. خیر یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. جنگ بدر میں وہی ہوا، جنگ احد میں وہی ہوا. بھئی 313 کدھر، 1000 کدھر، 700 کدھر، 3000 کدھر، یہ کوئی فگر تھے؟ پھر مدینے کا پاپولیشن کدھر، اور 12000 کی قوم جنگ خندق میں جو ہے پورے مدینے کو گھیری ہوئی ہے، یہ کدھر؟ تو یہاں بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ باذن اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ کئی چھوٹے گروپس جو ہے بڑے گروپس کو جو ہے شکست دے دیے، ڈیفیٹ دے دیے. واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس میں جو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کرنا صبر ہے یہاں. تو کیونکہ صبر کے لیے آپ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں آپ صبر، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع صابرین، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو صبر سے مانگو اور نماز کے ذریعے مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں آئے، تب یہاں دیکھیے ان کا طریقہ کیا تھا. پہلے انہوں نے کیا کیا
یہ قرآن کی یہ بیوٹیفل چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. پہلے انہوں نے کیا کیا؟ جب چھوٹا سا گروپ ہے ایک بہت بڑے طاقتور گروپ کے سامنے آ گیا تو پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، ہم پر صبر انڈیل دے. بہت صبر کی ضرورت ہے جنگ میں. ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں کیے، ہم کو اندازہ نہیں ہے. یعنی بالکل جان کی بات ہے نا، جان کی بات ہی لگا دینا ہے. ایک پڑی گردن پہ، ایک پڑا کہیں سینے پہ، دل میں گھس گیا، اتنی بلیڈنگ ہوئی، ڈائٹ ڈیو ٹو ایکسیسو بلیڈنگ بولے ویسی حالت ہو جاتی. تو کہا کہ جو ہے اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، ہم پر صبر انڈیل دیجئے اور پھر ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے اور ہم کو کافروں کی قوم کے خلاف مدد کیجئے. دیکھیے پہلا قدم کیا ہوا؟ دشمن سامنے ہے، پہلا قدم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اور پھر اس کے بعد میں عمل ہوا. عمل میں کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو ہرا دیا. عمل ہوا. دعا کرے، صبر کرے، عمل کرے، بیٹھے نہیں رہے دعا کر کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. چلو، نہ دنیا کی کوشش ہو رہی نہ آخرت کی کوشش ہو رہی. بول رہے کیا بولنا میاں، دنیا کی بھی مانگے آخرت کی بھی مانگے، کوئی دیتےش نہیں اللہ میاں. نہیں، اب قرآن سے آپ کو جو ہے یہ جواز مل رہا، پہلے دعا کرو. دیکھیے اور ایک بات آئی ہے، مجھے بھول گیا تھا میں، کہ جنگ احد میں جب ایسا دکھ رہا تھا کہ مسلمانوں پہ زیادتی ہوئی، مار کھائے، وہ لوگ چلے گئے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو بھیجا کہ جا کے دیکھو. ان لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم دبک کے مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پیچھے بھیجا غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم اب بھی پیچھا کر رہے ہیں تاکہ وہ چلے جائیں مکے کی طرف. تو اس وقت جب لوگوں کو نیوز ملی کہ یہ لوگ مکے مدینے کے جو مشرک تھے وہ پھر حملہ کرنے کے لیے پلٹ رہے ہیں، جب خبر ملی تو ان کی دعا کیا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ ہمارے وکیل صاحب نہیں، کارساز، کام بنانے والا. تو ان کا بھی دیکھیں یہ پورے ملتے ہوئے، یہ پورے پیرلل چیزیں ہیں. تو یہاں بھی جب مقابلہ ہوا ایک چھوٹے گروپ کا بڑے گروپ سے، تو پہلے انہوں نے دعا کی کہ جو ہے ہمارے پر صبر انڈیل دیجئے، ہمارے قدم ثابت رکھیے اور ہماری مدد کیجئے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. دیکھیے یہاں جو فا ہے، ایک ایک حرف کی اہمیت ہے. تو جب انہوں نے دعا کی، فَهَزَمَهُمْ، ہزمہم ہرا دیا، تو ہرا دیا، دعا کی تو ہرا دیا. اب وہ فا کے معنی اگر برابر نہیں سمجھے تو وہ آیت کا پورا جو دم ہے وہ ٹوٹ کے رہ جاتا، کہ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ہرا دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا ہمارا کام کیا ہے؟ ایسے وقتوں پہ پہلے دعا کرنا، پھر وہ دعا کے مطابق عمل کرنا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے رک جانا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا. اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت جو ان کا بادشاہ تھا یا لیڈر تھا اس کو قتل کر دیا. اب مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ پہلے کی جنگیں ایسی کچھ ہوتی تھی کہ اگر لیڈر مر گیا تو پھر قصہ ختم، پوری فوج کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی. لیڈر اگر ختم ہو گیا تو داؤد علیہ السلام جو بعد میں بادشاہ اور نبی بھی بنے، تو انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آتا اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دی، حکومت دیے، وہ حکومت کیے. اس کے بعد میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام حکومت کیے. والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دی، وزڈم، دانائی بھی دی حکومت کرنے کے لیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اگر اللہ تعالیٰ ایک بعض کو بعض سے روکتا نہیں، دفاع ڈیفینڈ نہیں کرتا، ایک کو ایک سے نہیں روکتا، تو اس زمین میں جو ہے فساد، ڈس آرڈر، بد نظمی پھیل جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ تمام عالمین پر فضل کرنے والا ہے.
تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں ایک نیک گروپ ایک برے گروپ کو چیک کرتا ہے. لیکن اپوزیشن ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ چل رہی ہے, اپوزیشن پارٹی ہے. دیکھیے یہاں پورا پولیٹیکل سائنس کا نقشہ ہے. یعنی ایسا روکنا چاہیے. اچھے لوگوں کو چاہیے کہ برے لوگوں کو روکے. اگر اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے برے لوگوں کو نہیں روکتا تو ساری زمین میں ڈس آرڈر, بد نظمی, کرپشن پھیل جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر فضل کرنے والا ہے. تو ہماری گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میں اپوزیشن پارٹی ہے, ورلڈ اوور اپوزیشن پارٹی ہے. جہاں جہاں monarchy نہیں ہے اپوزیشن پارٹی ہے. گورنمنٹ منمانی نہیں کر سکتی, اپوزیشن پارٹی رکاوٹ ڈالتی. آپ اسکوٹر پہ آئے, گاڑیوں میں آئے ہیں, آٹو میں آئے ہیں, وہ گاڑی کو ایکسیلریٹر جہاں ہے وہاں بریک بھی ہے. اگر بریک نہ ہو تو فساد ہو جائے گا, ڈس آرڈر ہو جائے گا. اتنے ایکسیڈنٹس ہوں گے کہ مینج ہی نہیں کر سکیں گے. فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نکالے کہ تمام چلنے والے گاڑیوں کے بریکس کو جو ہے سلب کر لو, کیسے چلائیں گے گاڑیاں؟ تو ایک نیچرل لا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں جو ڈالتے ہیں, اب ہم ان کی مصلحت نہیں سمجھتے. اس واسطے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ایسا ہے وہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق و باطل کو جو ہے حق سے مٹاتے رہتا ہے. اور تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, انہیں نشانیاں ہیں جو ہم تم پر انہیں حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ جو تمام واقعات ہیں یہ قرآن میں نازل کی ہوئی آیات ہیں. اور یہ جو طالوت اور جالوت کا جو جنگ ہے یہ حق ہے, یہ نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہے کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے مدد دی اور وہ بڑے گروپ کو ہرا دیا. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اب یہ اللہ کے فضل سے دوسرا پارہ ختم ہو گیا, تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور یہ رسول ہیں جن کے واقعات پورے آ رہے ہیں. ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, بعض کو زیادہ ایڈوانٹیجز دیے, اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے ہم نے بات کی, موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, اور بعض کو ہم نے درجات میں بلند کیا, اور بعض کو جو ہے ہم نے درجات میں بلند کیا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ بعض نبی جو ہے صرف اپنے خاندان کے لیے آئے, بعض اپنے قوم کے لیے آئے, جیسا موسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تا قیامت ساری دنیا کے لیے آئے. تو درجات میں بلندی ہو گئی. ہر نبی جو ہے ساری دنیا کے لیے تا قیامت نہیں آیا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے بعض نبیوں کو بعض درجات میں فضیلت دیتے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور پھر ہم نے عیسیٰ بی بی مریم کے جو بیٹے ہیں ان کو کھلی ہوئی نشانیاں دی. نبوت کا ثبوت کے لیے جو ہے مٹی کی چڑی بناتے تھے, شکل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھونکتے تھے تو وہ زندہ چڑیا بن جاتی تھی. برس لیپرس کو جو ہے ٹریٹ کرتے تھے, میڈیکل سائنسز کا زور تھا بولتے وہ زمانے میں. پھر مردے کو جو ہے زندہ کر کے بتایا, جو گھر میں کھاتے تھے اور چھوڑ کے آتے تھے وہ بتاتے تھے. معجزانہ کہ نبوت کے ثبوت میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ, اور پھر ان کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں بات آئی کہ مومنین کی بھی مدد ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام کی. تو جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ اچھی چیزیں, صحیح فیصلے لے کے آنا. ان کا اپوزٹ کیا ہے؟ ابلیس ہے جو ہمیشہ غلط وسوسے لے کے آتا ہے. اے پاور آف رائٹ ڈیسیشن, جبرائیل علیہ السلام کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسی قوت جو ہمیشہ صحیح فیصلے لے کے آتی ہے. ان کا اپوزٹ, کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ واحد ہیں, ان کی کائنات میں تمام جوڑے ہیں. یہ پاور آف رائٹ ڈیسیشن ہے, ان کے خلاف جو ہے پاور آف رانگ ڈیسیشن ہے. ابلیس بھی پاور ہے, قتل کروا دیتا وسوسے ڈال کے. تو یہ اپوزٹ فورسز ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد آئے, رسولوں کے بعد آئے, ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد جنگ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا. اس وقت عراق میں یا اسرائیل میں جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہے, رشیا کا جو ریسنٹ واقعہ ہو رہا ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں ہوتا تھا.
اگر روکنا چاہتے تو روکتے، اپنا پاور بتا رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو یعنی ان کے پاس کھلی نشانیاں، کتابیں، رسول آنے کے بعد بھی جو انہوں نے آپس میں لڑا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں لڑتے. وَلَٰكِنَ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو ایمان لائے اور بعض ایسے تھے جو کفر کیا. معلوم ہوا یہ دو ہی پارٹیز ہیں دنیا میں، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، موت کے بعد کی زندگی میں حساب کتاب پر، اللہ کی تقدیر پر. ایمان لانا والا ایک گروپ ہے اور وہ ایمان کے تحت عمل صالح کرتا. کیسا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پہ جس طریقے سے عمل کرنا بتایا اس پہ عمل کرتا ہے، یہ ایمان لائے. جو ایسا نہیں کیے وہ کافروں کا گروپ ہے، وہ کافر ہے. تو دو ہی گروپ ہیں. اب یہ جو مومنین کا گروپ ہے انشاءاللہ یہ جنتی گروپ ہے، جو کافروں کا گروپ ہے یہ انشاءاللہ دوزخی گروپ، تیسرا گروپ نہیں ہے. تو یہاں اب ہمارے سامنے یہ بات اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے بھی قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اب تم کو چوائس ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو. چوائس جو ہے اوپن دے دیا گیا ہے. وہ بات انشاءاللہ آگے آگی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ جنگ نہیں کرتے، آپس میں نہیں لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں. الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. دیکھیں یہ یاد رکھنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر ولکن اللہ یفعل ما یرید. لیکن اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ ہو. تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں. بھائی بار بار بات آتی کہ بھائی میں 1000 روپیہ آپ کو دیا، بولے میرے ساتھ چلیے، میں جس کو جتنا دو بولو دے دیجئے. آپ ایک پہلا فقیر ملا، میں بولا آپ اس کو 500 روپیہ دے دیجئے. آپ بولے 500 فقیر کو؟ اب میں پلٹ کے بولوں گا پیسہ آپ کا ہے میرا ہے؟ پیسہ میرا ہے، میری مرضی ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے وہ لوگوں جو ایمان، امپریٹو ٹینس ہے، یہ حکم ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو. اسلام کے لیے، غریبوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے خرچو. اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں کوئی کاروبار نہ ہو سکے. بھئی سزا ہوئی، بولے یا تو 6 مہینے کی قید یا 10,000 روپیہ جرمانہ. آپ بولے صاحب 10,000 روپیہ جرمانہ لے لو، میرے کو قید سے بچا لو. تو خرید و فروخت اس دن نہیں ہوگی. قیامت کے دن کچھ کیا بیچیں گے آپ؟ کپڑے بھی نہیں رہیں گے نا بیچنے کے واسطے، کیا بیچیں گے آپ؟ تو اس دن کوئی بیوپار نہیں ہوگا اور کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی اس دن. اب یہاں کا تو معاملہ یہ ہے، بچہ گریجویشن کرا، بیوی پریشان ہے. آپ بولے ٹھہرو جی، میں وہ احمد صاحب کو بول دیتا ہوں، انہوں ڈائریکٹر ہے، انہوں ہے 1 منٹ میں ایسا بولے تو آرڈر نکلتا. بولے چلو دوستی کام آ گئی. حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں. شیطان بول رہا ہے وہ احمد صاحب کرا رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، ذریعے بنا رہے ہیں. تو بولے وہ قیامت کے دن یہ بھی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد میں بولے کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی، نو ریکمنڈیشن. اب یہاں ہے بھائی وہ ہیڈ ماسٹر میرے دوست ہیں، ایک 2 مارکس سے فیل ہوا بچہ، جا کے بولا صاحب میرے دوست کا بچہ ہے، 1-2 مارکس گریس مارکس دے دو. آپ بولو وہ کریکشن میں غلطی ہوئی تھی، مان لیے کریکٹ کرے، چلو پاس ہو گیا. یہ دنیا کے یہ کاروبار قیامت میں نہیں چلے گے. تو اس دن سے پہلے کہ جب کہ نہ کوئی بیوپار کام آئے، نہ کوئی دوستی کام آئے، نہ کسی کا ریکمنڈیشن کام آئے، تم جو ہے ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں یہی ظالم ہیں. تو ظالم کا لفظ یاد رکھیے، ظالم میں کافر بھی آیا، مشرک بھی آیا، منافق بھی آیا اور گناہگار بھی آیا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو زیادتی کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، انجسٹ، نا انصاف کو ظالم. میں مثال پھر دے دیتا ہوں کہ بھئی عدل کا مطلب ایکول، احسان کا مطلب اس سے زیادہ، ظلم کا مطلب اس سے کم.
آپ سے میں 1000 روپیہ لیا تھا، آپ واپس کر دیا، پھر آپ کو ضرورت تھی تو میں 1000 روپیہ آپ کو فوراً نکال کے دے دیا، بھئی آپ میرے وقت پہ کام آئے تھے، یہ عدل ہے۔ میرے پاس ہے پیسے، آپ کو ضرورت ہے، بولا کہاں صاحب بڑی کڑکی چل رہی ہے آج کل، بولی یہ ظلم ہے، رکھ کے بھی نہیں دے رہے آپ۔ مگر پھر میرے کو خیال آیا کہ بھئی یہ میرے ایسی تکلیف کے وقت کام آئے تھے، ارے آپ 1000 کیا یہ 5000 رکھیے، یہ احسان ہے۔ تو نا انصافی کرنا، انجسٹ، یہ کافرین جو ہے انجسٹ ہے۔ اب یہ آیت الکرسی ہے، ذرا بڑے غور سے سننے کی چیز ہے۔ پہلی اس کے احادیث جو آئی ہیں، اس کو سب میں بڑی آیت کہا گیا ہے۔ اب ایسا لینتھ کے لحاظ سے آیت نمبر 282 ہے سورہ بقرہ کی، لیکن مضمون کے لحاظ سے اس سے بڑی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو تسبیح فاطمہ کے ساتھ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور جو ہے اس کے ساتھ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھا جائے۔ پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے، اس سے کئی بلائیں ٹلتی ہیں اور کئی فائدے جو ہے احادیث میں تفصیل میں آئے ہیں۔ اب اس کے ایک ایک جملے کو ہم، یہ کئی جملوں کی ایک آیت ہے، انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کریں تو کئی سینٹینسز بنتے ہیں اس کے۔ پہلا جملہ جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے بات آئی کہ اللہ نام ہے ذات کا، ایک ذات کا نام ہے اللہ، الہ ڈیزگنیشن ہے، ہیڈ آف دی کریشن، الہ ہیڈ آف دی کریشن۔ جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، خلیفہ ڈیزگنیشن ہے، عہدہ ہے ان کا۔ وہ جب خلیفہ تھے تو اور کوئی خلیفہ نہیں تھا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے خلیفہ، خلیفہ بولتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو خلیفے کا ڈیزگنیشن تو قائم رہا، لیکن خلیفے کی ذات جو ہے بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو موت ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ یہی الہ، لا الہ الا اللہ، اسی کو پلٹا کے اگر آپ بولیں تو لا الہ الا اللہ، الف نکال دیں، تو اللہ کے سوا کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے ساری کائنات میں، صرف اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہے۔ الحی، القیوم، الحی زندہ ہے، کیسا زندہ ہے؟ ہم بھی زندہ ہیں، ارے واہ برابر ہو گئے، آپ بھی زندہ ہم بھی زندہ ہو، ہم کو موت ہے آپ کو موت نہیں ہے۔ قیوم، ایگزسٹنگ، اویک، قیام، رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ اور رات میں قیام، رات میں جاگنا، تو قیوم کیسے ہیں؟ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہوشیار ہیں، اویک ہیں۔ ہم بھی اویک ہیں نا، ہم بھی کچھ کم ہیں، ہم بھی اویک ہیں، مگر میاں ذرا رات آتے ہی پھر نیند آ جاتی تمہاری، اونگنا شروع کرتے سو جاتے۔ تو ہمارے ہوشیار رہنے میں، ہمارے اویک رہنے میں یہ فرق ہے کہ ہم کو نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس کو ایکسپلین کر دیا کہ الحی القیوم کیسا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، پوری توجہ ہے جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ ایک عالم بڑی اچھی مثال دیے تھے کہ بھئی توجہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن میں تاج محل امیجن کیجئے، پھر ایک دم چار مینار امیجن کیجئے، تو توجہ سے تاج محل گر جاتا، چار مینار ذہن میں کھڑے رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توجہ ایک سیکنڈ بھی اگر ہٹی تو ساری کائنات ختم ہو جائے، ایسی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کوئی نیند، کوئی اونگ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، بار بار پلٹا پلٹا کے بول رہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہے، بلا وجہ کے کرائے کی چیزیں ہیں صاحب، ختم ہو گئے۔ میں اکثر ریٹائرمنٹ کی مثال دیتا ہوں، میں ریٹائر ہو رہا تھا جب کئی لاکھوں کے ہزاروں کے یونٹس میرے نام پہ تھے، ہاں وہ آ گیا رجسٹر، نام پہ تھا، چلو اب اس کے نام پہ ٹرانسفر کرو، اس کے نام پہ کرسی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی گیا، میز بھی گئی، میز بھی گیا۔ تو اس طریقے سے یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کی بات ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ بات مان لینا ہے، نہ یہ کپڑے ہمارے ہیں، نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ ہماری دولت ہے،
جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ابھی شفاعت کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ اب یہاں جو بعض لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم شفاعت کر دیں گے، بولے تو کہاں سے کریں گے؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، لکھ کے لیے لائیں کیسے آپ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ لوگ شفاعت کریں، ریکمینڈ کریں گے کہ یا اللہ ان کو گناہ سے بچا لیجئے، یا یہ کہ جو ہے ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، نکال لیجئے ان کو دوزخ سے، شفاعت کی جو لمبی حدیث آئی ہے۔ تو بغیر اللہ تعالیٰ کے تو دوسروں کی شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں وہ شفاعت کریں گے، ریکمینڈ کریں گے کہ کائے کے لیے ریکمینڈ کریں گے کہ بھئی دوزخ کے عذاب سے بچائیے اور جنت میں ڈالیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ جانتا ہے، ان کا فیوچر بھی جانتا ہے، ان کا پاسٹ بھی جانتا ہے، اس کا علم ہے مکمل، ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور تم اس کے علم سے کوئی چیز احاطے میں نہیں لے سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے، یعنی ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، بس۔ کسی کو MBBS کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا MBBS کیا، کسی کو PhD کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا PhD کیا، کسی کو میٹرک پہ رکنا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں رک گئے، کسی کو بالکل جاہل مطلق رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا علم نہیں رہا۔ دیکھیے وہ علیم ہے، ٹوٹل علم ان کا ہے، اپنے ہر چیز کے علم میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس کے اتنا علم کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پڑتا۔ تو کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو علم پہ ناز ہے، دولت پہ بھی ناز نہیں ہونا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، آپ کا ہچ کیا؟ آپ کی دولت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم بھی آپ کا نہیں ہے، علم بھی دیا ہوا ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، ہدایت بھی دی ہوئی ہے، زندگی بھی دی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں بکریوں کے ایسا کرتے بیٹھے میں ہم، میرا ہے کیا؟ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیری ہے۔ اب کرسی بولتے ہمارے یہ کرسی کا خیال آتا۔ وَكَانَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، تو پھر یہ کرسی کیسا اس کو احاطے میں لیں گی؟ کرسی میرے سے بڑی ہونا ضروری ہے، تو کرسی کے معنوں میں گڑبڑ ہو گئی۔ ہم یہی کرسی سمجھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے دفتر چل رہا کاروبار ہے، ہم اپنا پورا امیجن کر لے رہے ہیں۔ تو قرآن میں سمجھایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے کرسی کا لفظ آیا، تو سلیمان علیہ السلام کی کرسی کیا تھی؟ تھرون، تخت، اتھارٹی، کیپٹل جہاں سے آرڈرز نکلتے ہیں۔ یعنی کرسی کیا ہے؟ خصہ کرسی کا ہے، میاں بولے کیا ہے؟ اقتدار کا خصہ ہے، پاور کا خصہ ہے۔ تو کرسی جو ہے سمبولک ہے پاور کی۔ اب یہ سمبولزم کیسا آیا؟ فرعون ہے، ایک سمبل ہے قرآن میں، اے پولیٹیکل اینیمی آف اسلام، یعنی فرعون کے ویسے ہر دور میں فرعون رہیں گے، آج بھی 2-3 ہے فرعون، اب نامہ کیا لوں میں، پولیٹیکل اینیمیز آف اسلام ہوں گے۔ ابو لہب ہے، ڈومیسٹک اینیمی آف اسلام، گھر کے اندر رہیں گا، بچہ داڑھی چھوڑا تو بولے ارے میاں کیا معصوم چہرہ تم ایسا کر لیا، اچھے خاصے 15 برس کے تھے 22 برس کے دکھ رہے ہیں، بولے چلو، اور داڑھی سے ذرا عمر زیادہ دکھتی۔ تو یہ ابو جہل سمبل ہے، یہ ہر گھر میں ایسا دشمن ہوگا جو آپ کو دین سے روکے گا۔ اسی طریقے سے کرسی سمبل ہے پاور کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاور جو ہے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ولا یعودو حفظہما، اور پھر یہ آسمان اور زمین کی جو ہے نگرانی کرنا، نگرانی کرنا، مانیٹر کرنا، اس کو تھکاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکان ہے۔ اب اتنی زور سے بول کے میں تھک جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کب سے کاروبار چلا رہے ہیں، تھکنے کا نام ہی نہیں۔ تو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے آپ، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، تو یہ اب جیسا علم ہے اللہ تعالیٰ میں بھی ہے علم، میرے میں بھی علم ہے، مگر میرا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، میرا اپنا علم نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بھی زندگی ہے، میری بھی زندگی ہے، لیکن میری زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. میری ہوشیاری، میرے اویکفلنس، میرا قیام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. وہ خود سے قائم ہے، خود سے عالم ہے، خود سے تمام جو ہے اسماء الحسنی ہے. تو ان آسمانوں اور زمین کی جو ہے نگرانی کرنا، مانیٹر کرنا، اس کو نہیں تھکانا. مانیٹر کرنا کیا ہے کہ دیکھنا سورج وقت پہ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، دیکھنا کہ چاند برابر گھٹ رہا ہے یا نہیں گھٹ رہا ہے، روٹیشن ریوولوشن برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، سولار ایکلپس لونار ایکلپس برابر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، فلانے وقت پہ پورے سیارے ایک لائن میں آنے کا ہے، آئے یا نہیں آئے. اتنے گیلیکسیز ہیں کروڑوں، وہ اپنے مقام پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. یہ دیکھیے اب تو خیر ٹریفک سگنلز ہیں، پہلے پولیس والا رہتا تھا، اب ٹریفک سگنلز بند کر دیجیے. آپ پولیس والے کا کام ٹریفک سگنل کرو، ٹریفک سگنل بند کر دیجیے. آپ کیا ہوئیں گا یہاں پورے حیدرآباد، یہاں ایک ٹریفک جام ہوئیں گا تو پورے حیدرآباد میں اس کا اثر ہوگا. ہم کئی وقت سنتے تھے یونیورسٹی کے پاس ٹریفک جو ہے رکی ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ سکندرآباد میں ٹریفک جام ہوا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے. سٹی ایسی ہو گئی. تو اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو ٹھیک طریقے سے نگرانی نہ کرے تو پھر ٹریفک جام ہو جائے گا. یہاں تو بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہے، اس میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہے، اس میں بلینز اور بلینز آف ادر ہیونلی باڈیز ہیں، بلیک ہولز ہیں. یہ سب اپنے طریقے سے چلنا نگرانی کا. یا کہ کھانے کا انتظام ہو رہا، آپ کسی کو انتظام دیے، اب وہ برابر دیکھ رہے ہیں، بیرر کو بول رہے ہیں یہاں ادھر لقمی لاؤ، ادھر بریانی لاؤ، یہ مانیٹر کرنا ہے. تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری کائنات کی مانیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ حفاظت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کس سے حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ؟ بھئی ان کے برابر کوئی ہو تو اس سے حفاظت کریں گے نا، ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. بھئی میں چوکیدار گھر پہ رکھا ہوں، میں ڈرتا ہوں چوروں سے، بول کے چور میرے کو خنجر کا مارتا کی بول. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی پاور ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف اٹھ سکتا ہے. تو پھر حفاظت کے معنی کیسا ہے؟ بعض جگہ حفاظت کے معنی ویسی آتے جیسا پروٹیکشن کے معنی آتے، اکثر مقامات پہ آپ دیکھیے مانیٹرنگ کے معنی آتے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، سورہ تاریخ میں غالباً بات آئی ہے 4 آیت میں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ محافظین نہیں ہیں. تو کیا ہے؟ مانیٹر کرتے ہیں وہ. حفاظت کرے تو بھی میرا ایکسیڈنٹ کہیں کو ہوا ہے، حفاظت کرے تو 360 بچے مر گئے کہیں کو. مانیٹر کرتے، جس کو جب مرنا ہے وہ مرا، جہاں ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے پورے کو مانیٹر کرتے، نگرانی کرتے، جیسا ڈکٹیشن ہے نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کی نگرانی کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. وہ هو العلی العظیم، اور وہ جو ہے بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 الفاظ ہیں، عظیم اور اکبر، بڑائی کے لیے. اکبر کو سمجھایا گیا کہ یہ ایکسٹینسولی گریٹ، سائز میں گریٹ. عظیم ہڈی کے لیے بھی عظمن کی بات آتی ہے. انٹرنلی گریٹ، یعنی اللہ تعالیٰ انٹرنلی اندرونی طور پہ بھی جو ہے بہت بڑے ہیں، بیرونی طور پہ بھی بہت بڑے ہیں. اب چلیے آگے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اب اس کے لیے سورہ یونس لیجئے، سورہ یونس کی 9900 آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین پہ جتنے لوگ بستے ہیں سب کو ایک ہی امت بنا دیتے. تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ لوگ مومن ہوں؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین. ایک بات آ گئی. پھر اس کے بعد میں ہم سورہ بقرہ کی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے ایک جگہ آیا کہ تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم، کہ جو کوئی ولنگلی خوشی سے بھلائی کرے تب اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خوشی سے کیا ہے. پھر اس کے بعد میں اور ایک جگہ روزوں کے بارے میں آیا کہ جو ہے فمن تطوع خیرن فہو خیر لہ، اور جو کوئی خوشی سے خیر کرے اس کے لیے خوشی ہے. تو دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے. دین میں زبردستی نہیں ہے، اور خوشی سے کوئی اگر دین ایکسپٹ کرے تو بہتر ہے. خط تبینہ
تبین الرشد من الغی، دیکھو سیدھا راستہ غلط راستے سے بالکل صاف ظاہر ہو گیا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. اس وقت ہم پہلے کی بات نہیں کر رہے، اس وقت سب میں جو ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. اس کے خلاف جو جا رہا ہے وہ جو ہے غلط راستہ ہے. دونوں صاف ظاہر ہو گئے ہیں. فَمَن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسری طاقتیں ہیں، غیر خدائی طاقتیں، فورسز اور پاورز ادر دین اللہ، مخلوق میں سے. دیکھیے شرک کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے خالق کے برابر بنانا. لفٹنگ اپ سم تھنگ اور سم ون فرام دی کریشن ٹو دی لیول آف دی کریٹر، یہ شرک ہے. تو جو اللہ سے ہٹ کے جو غلط چیزوں کی جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اگر ان کا انکار کریں تو فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے امن میں آ جائے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ، تو اس نے ایک ایسا سہارا، مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے جس کو ٹوٹنا نہیں ہے. یہ سہارا ٹوٹے، ہینڈل وچ ول نیور بریک. اگر کوئی غیر خدائی طاقتوں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لا لیا ہے تو اس نے ایسا سہارا پکڑ لیا ہے مضبوط کہ اس کو ٹوٹنا نہیں. تو پھر یہ جب راز کی بات معلوم ہوئی تو اللہ کو پکڑو سہارا، یہ دوسرے سہاروں پہ کیا جیتے؟ یہ شرک کی کیفیت ہے. اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ بری کرے. اور واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، نگرانی کرنے والا ہے، گارڈین ہے. تو کیا کرتا ہے دوست کی حیثیت سے، گارڈین کی حیثیت سے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. دیکھیے اندھیرے دو قسم کے ہیں. اچھا، ظلمات پلورل ہے، جمع ہے، نور سنگولر ہے. نور کا پلورل قرآن میں استعمال نہیں ہوا اور ظلمات کا سنگولر قرآن میں استعمال نہیں ہوا. تو اب کیا کرتا ہے یہ؟ ظلمات اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. بھئی بعض وقت پاور فیلیئر ہو جاتا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے خیالی میں ایک دم اٹھے، وہ سینٹر پیس پہ سے لڑک کے دوسروں کے اوپر گرے رہے، کیا ہوا، کیا ہے کہ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر ہوں میں، کیا ہوں. یہ اندھیرے، دنیا کے اندھیرے. ایک دم لائٹ آ گئی، ایک دم راستہ دکھا، تو میں ادھر جانے کا ادھر جا رہا تھا، دیکھو راستہ دکھ گیا. اس طریقے سے دل کے اندھیرے ہیں، دل کا نور ہے. یہ نور ہے، یہ قرآن نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے. یہ اندھیروں میں یہ ٹارچ لائٹ کا کام کر رہے ہیں. کوئی صاحب پرسوں پوچھے حالات سے بڑی میرے سے عمر رسیدہ ہیں، وہ بولے صاحب بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اخبار پڑھ کے آج کل بڑی پریشانی ہے، کچھ بتائیے ہم کیا کریں. کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی سنت. اس کو پکڑے رہو، کبھی غلطی نہیں کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دیے ہم. تھوڑے سے لوگ ہیں یہاں کے، حیدرآباد کا اتنی پاپولیشن ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں شوق میں آ کے سن لیتے ہیں اللہ کا کلام. میجورٹی کا کیا ہے؟ قرآن کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، بالکل آئیڈیا نہیں. تو یہ نور ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر یہ آخرت کے نور کی طرف جو ہے، جو دنیا کا بھی نور ہے، آخرت کا بھی نور ادھر لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو نگران کار ہیں، وہ طاغوت ہیں، غیر خدائی طاقتیں ہیں، مخلوق کے لوگ ہیں، خالق نہیں ہیں، مخلوق کے لیڈرز ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیے بعض ہوٹلوں میں اتنی کم لائٹ رہتی کہ کھانا اپنے پلیٹ سے کھا رہے ہیں یا بازو والے کے پلیٹ سے کھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اب میرے ویسے لوگوں کو تو بڑی پریشانی ہوتی جس کو دکھتا نہیں برابر. تو اچھے خاصے ہوٹل ہے، کئی ٹیوب لائٹاں ہیں، چلو میاں وہاں بیٹھیں گے، وہ تو نہیں وہ سڑک پہ ہے، وہاں جا کے بیٹھیں گے. بولے وہاں جا کے بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، سالن کیا ہے، کھانا، ہر ایک چیز پوچھنا. تو نور سے نکال کے ظلمات میں لے کے آ گئے اندھیروں میں. تو دنیا کی مثال سے سمجھیے کہ یہ جو غیر خدائی طاقتیں ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دل کے اجالے سے نکال کے جو ہے اندھیروں میں لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا، پھر بھٹکنے کا ایک راستہ نہیں، کئی راستے ہیں بھٹکنے کے.
آپ کرسی سے ٹکرا سکتے، میز سے ٹکرا سکتے، ڈشوں سے ٹکرا سکتے، لوگوں سے کئی ہے، یہاں ایک ہی راستہ ہے نور جو سیدھا جو ہے جنت کی طرف جاتا ہے. تو اولئک کا اصحاب النار، یہ جو نور سے نکال کے جو ہے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہی آگ والے ہیں، یہی آگ میں جلنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ رہیں گے. تو اب ہم کو لیسن یہ لینا ہے کہ اس وقت یہ آخری 2-3 آیات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، یعنی ہدایت موجود ہے. ہاں، جب ہدایت موجود ہے تو عمل کرنا ہمارا کام ہے. تو نور موجود ہے، نور کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. ٹارچ ہے، سیلز ہیں اندر، لائٹ چلے گئی، کھٹکا نہیں دبا رہے ہیں، خالی ٹارچ لے کے پھر رہے ہیں. لوگوں نے کیا دیوانہ ہو گیا؟ لائٹ آئی بات کھول کے دیکھے تو ٹارچ، سیلز بھی ہے، ٹارچ بھی چل رہی. ہم لوگوں کا ارے گھر میں ٹارچ ہے پھر بھی اندھیروں میں پھر رہے. یہ مثال ہم لوگوں کی ہے. تو وہ ٹارچ کھولو، سیلز بھی ہے اس میں، زبردست انرجی ہے کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. تو جب کیا ہوگا، اس دنیا کی اور آخرت کے جو اندھیرے ہم پہ چھائے ہوئے ہیں اس سے نکل کے جو ہے ہم نور کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے راستے کی طرف جائیں گے.